أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. سورہ کہف کا یہ 11واں رکوع ہے جس میں ذوالقرنین کے تعلق سے بتلایا گیا ہے. اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا، روح کے بارے میں سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں کیا تھا اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ بتلاتے ہیں کہ نہیں. اگر بتلاتے ہیں تو سچے نبی ہیں اور نہیں بتلاتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں. پوری سورہ کہف اتری. اصحاب کہف کا قصہ تفصیلاً پہلے آ چکا ہے. ذوالقرنین کا واقعہ جس میں قرآن کریم ذوالقرنین کے 3 سفر کا تذکرہ کر رہا ہے. ذوالقرنین کون ہیں؟ ذوالقرنین کہا جاتا ہے، قرن معنی سینگ کے آتے ہیں.
ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سر کے دونوں جانب سینگ کی طرح غدود ابھرا ہوا تھا، اس کے سر کے دونوں جانب سینگ کی طرح غدود ابھرا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بالوں کی جو زلفیں تھیں وہ لمبی تھی، اور اپنے بال کے اس نے دو حصے کر رکھے تھے، تو ایک حصہ اس طرف اور ایک حصہ اس طرف، دو ٹکڑے کرنے کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں وہ 2 صدیوں تک زندہ رہا، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس کے امی کا خاندان بھی بڑا اچھا تھا اور اس کے ابو کا خاندان بھی بڑا اچھا تھا، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، دونوں طرف سے اس کا خاندان بڑا معزز تھا، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ نے دونوں علوم اس کو دونوں علوم اس کو دیے تھے، عطا فرمائے تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سکندر ہے، اور یاد رہنا چاہیے سکندر ایک منطق والا بھی گزرا ہے، سکندر یونانی، لیکن وہ سکندر یونانی اور اس سکندر میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ بعض لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، الگ الگ ہے وہ۔ یہ سکندر جس کا تذکرہ ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے کا ہے، کافی پرانا ہے، اور بہت بڑا بادشاہ ہے، نیک صالح ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا تھا، بڑا بادشاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا پر حکومت کی 4 لوگوں نے، 2 مسلمان، 2 کافر۔ جہاں تک 2 کافر کا مسئلہ ہے، اس میں ایک تو نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے والا، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرا کافر بخت نصر، جس نے بیت المقدس کو بھی توڑ دیا تھا کسی زمانے میں۔ پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جو کچھ ہوا۔ 2 مسلمان بادشاہ ہیں، اس میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے دعا کی تھی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، ایسا۔ اور دوسرا سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان، 2 کافر، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ دنیا کا ہر چپا مراد نہیں ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر ایریوں پر حکومت کرنے کی وجہ سے بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا پر حکومت کی۔ ہر ٹکڑا مراد نہیں ہوتا اس سے۔ یہ ذوالقرنین کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور سفر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی عطا فرمائی، انا مکننا لہو فی الارض، زمین میں قدرت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اور ہر سامان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ذوالقرنین کو، یعنی جو ان کو ضرورت تھی حکومت کرنے کے لیے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اب فأتبع سببا ایک جگہ ہے، پھر آگے ثم اتبع سببا، یہ سبب سے مراد سفر ہی سمجھ لیجیے یہاں پر۔ فأتبع سببا ترجمہ تو ہوتا ہے چنانچہ وہ ایک راستے پر چل پڑے، ایک راستے پر چل پڑے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورج کوئی خاص جگہ پر غروب نہیں ہوتا، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ غروب ہوتا ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے سورج کہیں بھی غروب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنی منزل پر 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اس کی ترتیب ہے، ہر ستارہ گردش کرتا ہے، سورج بھی اسی طرح گھومتا رہتا ہے، گردش کرتا ہے، 12 مہینے چلتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں سورج کے ارد گرد، زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے، زمین گھومتی ہے، پھر زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ دن ہوتا ہے، اور زمین کا جو حصہ سورج کے بالکل مخالف میں ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے۔ اسی ترتیب سے چلتا ہے، اور ایسا نہیں چلتا ہے، ترچھا چلتا ہے۔ یہ بھی تو
آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا، جغرافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نارتھ پول، ساؤتھ پول، یہ بھی پڑھا ہوگا۔ تو وہ نارتھ پول کیا ہوتا ہے، ساؤتھ پول کیا ہوتا ہے، وہ دنیا اس طرح ہے، اگر ایسا چکر نہیں لگاتا، وہ ایسا ترچھا چکر لگاتا ہے وہ، جس کی وجہ سے کچھ ایریے ایسے ہیں جہاں کئی مہینوں تک دن رہتا ہے، کچھ ایریے ایسے ہیں جہاں کئی مہینوں تک رات رہتی ہے۔ یہ سورج کی وہ جو ہے زمین کا جو چکر لگانے کا مسئلہ ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس ایریے تک پہنچ گیا جہاں اب ایسا لگا کہ آگے کچھ نہیں ہے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچنے سے یہ مطلب ہے، گیا 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 اور سمندر آ گیا، اب آگے کوئی بستی نہیں ہے، اس کے بعد اس ایریے تک پہنچ گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے بس وہ ایریا کچھ سمندر ہے، کچھ جھیلیں ہیں، کچھ تالاب ہیں، کچھ جزیرے ہیں، اور اس کے اطراف میں اگر گرین لینڈ، کینیڈا، یہ سب ایریے اس طرف آتے ہیں، اس ایریے تک پہنچ گیا وہ، آئس لینڈ، برف ہی برف وہاں پر۔ جب وہاں پہنچ گیا تو وہاں کیا دیکھا اس نے سورج کو محسوس کیا کہ وہ تغرب فی عین حمیۃ، کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، کیچڑ کے چشمے میں، یعنی وہاں گندا پانی ہوگا تو وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ سورج یہ کیچڑ والے چشمے میں چلا جاتا ہے، پھر یہاں سے نکلتا ہے دوبارہ یا دوسری جگہ سے نکلتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو سورج تو یہاں غروب ہو جاتا ہے کیچڑ کے چشمے میں، گندی جگہ پر، اور آپ نے تو حدیث میں یوں پڑھا ہے، بتلایا ہے کہ حدیث میں تو ایسا آتا ہے کہ سورج جو ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ کرتا ہے کہ یہ غروب ہوتا ہے یہاں پر؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ وہاں غروب ہوتا ہے، اس نے ایسا کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غروب ہو رہا ہے۔ یہ قرآن میں ہی اس کا جواب ہے۔ ہم سمندر میں سفر کریں گے اگر، تو پانی میں سفر کریں گے تو ہم کو ایسا ہی لگے گا سورج چلا گیا اندر سے، وہ چلا تھوڑی نہ گیا، وہ ہماری نظروں کے حساب سے چلا گیا، ورنہ وہ تو اس کی روٹین کے حساب سے 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ادھر گیا، ادھر سے اٹھا، ادھر سے نکلا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس جگہ پہنچ گیا اور وہاں کچھ لوگوں کو اس نے پایا، وجد عندها قوما۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، یہ جو لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں وہ کون لوگ تھے اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن نے جو ضرورت کی چیز ہے اسی کو ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ تھے وہاں ایسے ملے، قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو ان کو آپ عذاب دے دو یا تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جہاں تک مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کرے۔ اگر وہ مشرک ہے، اللہ کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، دوسرے خدا مانتے رہتے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، ظلم کرتے ہیں اور اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں اگر، تو پھر ان کو تو میں سزا دوں گا، فسوف نعذبہ، پھر میں تو دوں گا ہی دوں گا، ثم یرد الی ربہ، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جائیں گے تو وہاں بھی سخت عذاب ہوگا، انہونا عذاب، عذاب النکرہ، عجیب سا عذاب ہوگا اس کو، تو وہ وہاں ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، بہتر بدلہ بھی دوں گا، اور ان کے لیے معاملہ بھی ہم آسان کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو جو مسلمان ہیں شریعت والے، وہ تو بروں کے ساتھ برا اور اچھوں کے ساتھ اچھا۔ آج کا حال ایسا ہے کہ بروں کو ہی لوگ پناہ دیتے ہیں، جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا اس کو سیفٹی دی جاتی ہے کہ آپ برابر ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہے، اور جو جتنا بے قصور ہے اس کو اتنا جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں، آج کل جو اچھا ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ بنداس گمراہ ہوتا ہے بلا تکلف۔ یہ انگریز قانون کا مسئلہ ہے، اور ایک شریعت کا قانون، اور قرآن نے جس کو ذکر کیا ہے کہ ظلم کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی، اور اچھا کیا ہوگا تو اس کو بہتر بدلہ ملے گا۔ لیکن اسلام کے سوا جو لوگ ہیں، انگریز لوگ یا دنیا کے جو لوگ ہیں جو قانون چلا رہے ہیں، وہ اس قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ایک سفر کا تذکرہ ہوا، بہت ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، کہاں کدھر کیسا، بہت لمبا ہے۔ دوسرا سفر جو ان کا ہوا ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، ایک تو یہ غروب ہونے کی جگہ، تو طلوع ہونے کی جگہ اس طرف، جیسے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کارنر پر اور اس کارنر پر سفر کیا ہے اس نے، تو دونوں کارنر کی وجہ سے دونوں کارنر اس کے لیے ایک ہو گئے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، یہ دو سینگوں والا، یہ پورا ایسا، پورا اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہا ہے، دونوں ایک جیسے ہو گئے اس کے لیے۔ اب اس کارنر پر گیا، بہت دور تک گیا، کہاں تک چلا گیا کہ بس اس کے پاس صرف پہاڑ 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 اور کچھ نہیں تھا وہاں، اس ایریے تک چلا گیا۔
یہ کون سا ایریا؟ ساؤتھ پول. وہ نارتھ پول تو یہ ساؤتھ پول. وہاں پہنچ گیا اس ایریا تک، اور وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا اس نے. وہ کیسے لوگ تھے؟ بستی سے دور لوگ تھے، ایسے کارنر پر رہتے تھے، اور ایک دم کیسے تھے؟ بس ایسے تھے کہ ان کے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا، یعنی سورج سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا ان کے پاس. لم نجعل لهم من دونها سترا، کوئی پردہ نہیں تھا ان کے پاس، چھت بھی نہیں تھی، گھر بھی نہیں تھے، اور کپڑے بھی نہیں تھے. بدو قسم کے لوگ تھے، ایک دم وحشی قوم. اس طرف وہاں وہ مل گئے، اس ایریا میں پہنچے، وہاں تک وہ پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا وہاں تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک بھی پہنچایا. تیسرا سفر جو قرآن میں تذکرہ کیا، ثم اتبع سببا. پھر تیسرا سفر ہوا وہ شمال کی جانب ہوا، یعنی اس طرف کے رخ میں. زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرف کا رخ ہوا ہے. یاد رہے اس بادشاہ کو سائرس کہا جاتا ہے انگلش میں، عربی میں خورس کہا جاتا ہے اس کو. یہ لمبا سفر اس طرف کا کیا اس نے. اب اس طرف جب سفر کیا تو وہاں اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں اس نے دیوار بنائی، دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار بنائی اس نے، بین السدین. وہاں کچھ لوگوں کو پایا. اس طرف تہذیب والے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور پہاڑ کے اس طرف تہذیب سے ناآشنا لوگ تھے، یعنی پہچانتے نہیں تھے. ایسے لوگ تھے کہ بس مت پوچھو. اسی کو یاجوج ماجوج کہا گیا، اور انگلش میں اسے گوگ میگوگ کہتے ہیں. گوگ میگوگ کہا جاتا ہے انگلش میں. اس طرف کے لوگ جو یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی، وہ وہاں سے اس طرف آتی تھی اور فساد مچاتی تھی، اور یہاں کے لوگوں کا سب لوٹ لیتے تھے. اب ان لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی. تو شکایت کیا کہ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے تو ذوالقرنین ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے. لا یکادون یفقہون قولا، ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا بول رہے ہیں. ان کی زبان اور ان کی زبان میں فرق تھا. اور ایسا ہوتا ہے جب ایسا موقع ہو تو اس کے دو مطلب ہے، دو وہاں حل نکل سکتے، سولوشن. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں سمجھا دیا کسی طرح، اور ایک یہ کہ کوئی ٹرانسلیٹر آیا بیچ میں جس نے ان کی بات کا ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہوتا ہے عرب کی جماعت آتی ہے تو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، تو ایسے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. اور کبھی کبھی وہ ٹرانسلیٹر کو بھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے. بیچارہ وہ سمجھنے والا تو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کی بات بھی نہیں سمجھ پاتا ہے. اور آسان نہیں ہوتا ہے کوئی چیز کھڑے ہو کر بولنا، جی بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں. خیر جو ہے ذوالقرنین ان کی بات جب سمجھنے لگے تو انہوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، مفسدون فی الارض. آپ کچھ ایسا کیجئے کہ ایک دیوار یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہیں سے وہ آ جاتے ہیں، وہ درے کے بیچ میں وہاں سے نکل کے یہ قوم آ جاتی تھی اور فساد مچا کے چلی جاتی تھی. تو یہ کچھ بند کر دو کہ یہ آوے ہی نہ یہاں پر. ذوالقرنین کا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو خرچہ دے دیں گے. خرجن کا تذکرہ ہے، فہل نجعل لک خرجن. خرجن یعنی خرچہ دے دیں گے آپ کو جو بھی ہوگا، لیکن ذرا یہ کام ہمارے اوپر کر دیجیے. کہا ٹھیک ہے. ذوالقرنین نے کہا پیسے سے بھی تو کوئی خرچے کی تو ضرورت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے. ما مکنی فیہ ربی خیر، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. البتہ تم مجھے جسمانی مدد کرو، فاعینونی، مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی، مدد کرو میری، میں جو کچھ لانے کو کہوں لے آؤ. پھر کیا منگوایا اس نے، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. دیکھو میں تمہارے درمیان دیوار تو بنا دیتا ہوں لیکن طاقت کی ضرورت پڑے گی. اب اس نے جو منگوایا ہے، یہاں قرآن نے کہا ہے آتونی زبر الحدید، لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے وہ منگوایا اس نے، کہا وہ لے آؤ. اور اس کے ذریعے سے وہ جو دو پہاڑ کے بیچ میں جگہ تھی اس کو بند کر دیا، پورا پر تک بند کیا اس نے. پھر افرغ علیہ قطرہ بتلا رہا ہے پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا پیتل. پہلے اس کو جلایا ہوگا، پہلے تو وہ جب پورا لوہے سے بھر دیا، پھر اس نے یوں کہا ذوالقرنین نے کہ اب اس کو جلاؤ، آگ لگاؤ، دہکاؤ اسے، پھونک مارو. اور جب آگ لگے گی اور ایک دم لال لال لوہا ہو جائے گا، ایک دم گرم، پھر اس کے اوپر لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، وہ اس کے اوپر ڈال دیا اس نے، جس کی وجہ سے وہ ایک دم مضبوط دیوار بن گئی. یہ اس نے دیوار بنائی. بہت بڑی بات ہے، آسان تو تھا نہیں، اس لیے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں وہ سب چیز بند کرنا، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے لانا، پلیٹیں لانا آسان تو تھا نہیں. لیکن اس نے یہ کام کروایا اور ایسی دیوار کو پیک کر دیا کہ ذوالقرنین چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نکل کر توڑ کر آ بھی نہیں سکتے تھے.
اسی کو قرآن نے کہا کہ وہ غالب ہی نہیں آ سکے، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نقبن کے معنی سوراخ کیا ہوتے ہیں؟ اتنا سب بڑا کام کیا تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر کیا۔ ذوالقرنین نے کہا ہذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، شکر ادا کیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ جتنا بھی کچھ کام کر لیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام والے قصے سے یہ سبق ملا تھا کہ صبر بہت بڑی دولت ہے، اصحاب کہف کے قصے سے سبق ملا تھا کہ ایمان پر جمنا بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ نے دولت عطا فرمائی ہو، حکومت عطا فرمائی ہو، طاقت عطا فرمائی ہو تو شکر بہت بڑی دولت ہے، یہاں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار کو اللہ توڑ دے گا۔ یہاں سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ میرے رب کا وعدہ آئے گا تو دیوار توڑ دے گا، اس سے مراد قیامت ہے، جبکہ قیامت مراد نہیں ہے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اب آج کل لوگ میپس میں دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے، دکھتی تو ہے نہیں، کہاں ہے؟ تو ایک جواب تو سیدھا سیدھا ہے، تمہاری سیٹلائٹ اس جگہ پہنچے نہ پہنچے یہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچ سکتی، نہ دکھے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ انکار کر دو، ہو سکتا ہے ہو لیکن نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج بھی ہوں۔ السلام کی جو اولاد تھی اس میں ایک بیٹے کا نام یافس تھا، یافس کی اولاد سے ہے یاجوج ماجوج۔ بس اتنا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب بھی حکم آئے گا وہ غالب آ جائیں گے، اور جب وہ غالب آئیں گے تو وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، دجال ختم ہو چکا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوں گے اس وقت، اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ آپ کوہ طور پر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں کچھ لوگوں کو نکالنے والا ہوں۔ جب وہ نکلیں گے تو وہ فساد مچائیں گے، بہت کچھ کریں گے، اور بہت پبلک ہوگی، یعنی بہت بڑی تعداد میں ہوں گی۔ ایک حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف 999، ایک طرف ایک آدمی، یعنی 999 کی تعداد تو یاجوج ماجوج کی، اور ایک طرف دوسرے مسلمانوں کی تعداد۔ تو مطلب فرق بتایا، ایک اور 999 میں کتنا فرق ہے؟ اتنا فرق یاجوج ماجوج اور دوسرے لوگوں میں ہے۔ اتنی بڑی بستی ہوگی، وہ بہت سارے لوگ ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور پھر جو فساد مچائیں گے، جو کچھ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بیماری ڈال دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان کو یہاں گردن میں پھوڑا ہو جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، اور اسی میں وہ سارے لوگ بیک وقت مر جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں لاشیں پڑی ہوگی کہ کھڑے رہنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں کھڑے رہ کر کچھ کر سکے، اتنی بدبو پھیل رہی ہوگی۔ بعض مورخین اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ پرندہ سفر کرنا چاہے گا تو اڑے گا لاشوں کے اوپر سے تو وہ تھک جائے گا، لیکن اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں وہ بیٹھ سکے، اتنی لاشیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا ایسے جو ان کی لاش کو اٹھا کر سمندر میں ڈالے گا، اور پھر سارے لوگوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ جگہ بدبودار ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، ایسی بارش برسے گی کہ ہر گھر میں سے پانی ٹپکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بارش ہوگی، اور بہت بارش ہوگی تو وہ پوری بدبو صاف ہو جائے گی، پھر وہاں سے زمین میں سبزہ اگنے لگے گا، غلہ اگنے لگے گا، پھر وہ مسلمانوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا دور آئے گا، اور پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز یہاں بتانا چاہوں گا کہ حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، جہاں تک مہدی کا مسئلہ ہے تو مہدی کا نام تو محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور حضرت فاطمہ ہی کے خاندان سے ہوں گے، سید ہوں گے وہ، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ۔ جب وہ آئیں گے، یاد رہنا چاہیے مہدی کی پیدائش مدینے میں ہوگی، ہاں، کشن گنج میں نہیں ہوگی، بہار میں نہیں ہوگی، یا دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہوگی، اس کی پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینے میں ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ادھر سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے میں مہدی ہوں، حیدرآباد سے کوئی کھڑا ہو کہ میں الیکٹرانک مہدی ہوں، کہ وہ میسج کر کے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، عجیب طرح کے لوگ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے جو چل پڑا ہے، جس نے پتہ نہیں ملک میں کم سے کم 2.25 لاکھ لوگ اس کے جھانسے میں پھنس گئے، 2.25 لاکھ لوگ ایمان سے پھر چکے ہیں،
اندازہ لگائیں کتنے بھولے مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو کسی کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ مہدی جو ہے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی پیدائش مدینے میں ہوگی. 40 سال تک مہدی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی ہوں، 40 سال تک. اور مدینہ المنورہ میں جب وہ ہوں گے اس وقت عرب میں ایک انصاف پسند بادشاہ کی تلاش ہو رہی ہوگی. کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اس وقت جب ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی. تو منصف اور جو ہے جج کرنے والا، بہترین انصاف کرنے والا جو بادشاہ کی جب تلاش ہوگی تو مہدی وہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں ان کو وہ سب علم دے دیے ہوں گے. ایک رات دیں گے سب ان کو. اور جب وہ معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ کی تلاش ہے، کہیں یہ لوگ مجھے نہ بادشاہ بنا دے، تو اس کے معاملے سے بھاگنے کے لیے مکہ چلے جائیں گے مدینہ سے. اور جب وہ مکہ جائیں گے تو مکہ المکرمہ میں جو ہے طواف کر رہے ہوں گے، اور طواف میں بھی وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے آگے پیچھے وہیں پر ہوں گے، اور لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور پہچان لیں گے آپ مہدی. وہ منع کریں گے تب بھی کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ بیعت ہوں گے ان کے ہاتھ پر وہیں پر. اور فرمایا کہ وہ جو لشکر ہوگا بہت اچھا لشکر ہوگا، اس میں جو جنگ لڑیں گے وہ بہت اچھے والے لوگ ہوں گے، جو شہید ہوں گے سب سے افضل شہید کہلائیں گے. اس کی تفصیلات. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب مہدی کے ساتھ جنگ کریں گے بھاگ جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ بھاگ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور جو ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ لڑ کر شہید ہو جائیں گے، فرمایا وہ افضل شہید کہلائے گا. اور جو ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ لڑیں گے اور فتح ہو جائے گی، تو وہ لوگ جو زندہ ہوں گے کہتے ہیں ان کے اوپر کبھی کوئی فتنہ بعد میں اثر نہیں کرے گا. تو وہ بہت اچھا لشکر ہوگا. حضرت مہدی وہاں جب سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کے بعد 2 لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہوں گے. تو اس میں سے ایک لشکر تو رستے میں ہی دھسا دیا جائے گا، اور ایک لشکر جو ہوگا وہ سفیانی لشکر ہوگا. ان سے وہ لڑیں گے اور ان سے بھی ان کو جیت حاصل ہوگی، غلبہ پائیں گے حضرت مہدی. پھر وہاں سے وہ سفر کریں گے شام کا، سیریا جائیں گے. اور سیریا میں جو ہے ایک بہت بڑا لشکر ہوگا سیریا میں. جو کہتے ہیں کہ 8 لاکھ لوگ ہوں گے عیسائی جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. وہاں لڑائی ہوگی، وہاں بھی جو ہے حضرت مہدی کو فتح حاصل ہوگی. پھر حضرت مہدی قسطنطینیہ کا سفر کریں گے، جس کو آج کل استنبول کہا جاتا ہے، ترکی. وہاں جائیں گے، اور وہاں پر اس وقت ہماری حکومت نہیں ہوگی، لیکن مسلمان اس کو بھی فتح کریں گے. اور مسلمان لڑ کر فتح نہیں کریں گے. کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان نعرے لگائیں گے، نعرے سے ہی وہ ملک فتح ہو جائے گا، نعروں سے ہی فتح ہو جائے گی. اور جب وہ فتح ہوگی اس کے بعد ایک افواہ پھیلے گی، اور افواہ یہ پھیلے گی کہ دجال نکل چکا ہے، دجال نکلا ہے. ایسی افواہ، حالانکہ دجال نکلا نہیں ہوگا. وہ افواہ پھیلے گی، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حقیقت میں دجال نکل جائے گا. تو پھر حضرت مہدی واپس دمشق جائیں گے. جب وہاں دمشق جائیں گے، دجال گھوم رہا ہوگا، چکر لگا رہا ہوگا، اور جب وہاں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد پر نزول ہوگا. اور ایک نماز، غالباً فجر کی نماز، بعض حضرات عصر کی نماز کہتے ہیں، جو بھی ہے، اس نماز میں انتظار ہو رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے آئیں گے، اور اس حالت میں ہوں گے کہ جیسے وہ غسل کر کے آئے ہیں، ان کے بال بہت چمک رہے ہوں گے، اور 2 فرشتوں کے سہارے وہ نیچے آئیں گے. اور حضرت اقامت بھی، تکبیر بھی کہی جا چکی ہوگی، اور لوگ صفوں میں جیسے امام کے لیے جگہ ہوتی ہے تو اس طرح وہ دیکھیں گے کہ آ رہے ہیں. حضرت مہدی جب وہ آئیں گے تو حضرت مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھا دیے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، تو نبی ہیں بہت بڑے، پر انجیل نازل ہوئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ پڑھائیے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا، وہ کہیں گے آپ پڑھائیے، وہ کہیں گے آپ پڑھائیے. حضرت مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 2 کندھوں کے بیچ میں ایسا ہاتھ ماریں گے کہ آپ جائیے، اور پھر وہ نماز پڑھائیں گے. پہلی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے. امت محمدیہ کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ واقعہ یہاں تک کا لکھا کتابوں میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آخری سب چیزیں نبی نے بتلائی ہمیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے، تاکہ کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو. بس سمجھدار ہوگا تو کبھی پریشان نہیں ہوگا، اس کا ایمان مضبوط چاہیے. پھر یہاں ایک اور روایت بتلاتا ہوں اور اس پر اپنی بات ختم کر دوں گا. جساسہ کا جو واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بڑا عجیب ہے. جو ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلایا. پہلے تو چراغ نہیں جلتے تھے،
کھجور کی ٹہنی جلا دی جاتی تھی اور اسی سے روشنی پھیلتی تھی مسجد میں۔ سب سے پہلے چراغ جلانے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں، جب نبی تشریف لائے مسجد میں، پوچھا کہ یہ کس نے؟ کہا تمیم داری نے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو یہ فرمایا کہ اگر میرے گھر میں ایک لڑکی اور ہوتی تو میں اس کا نکاح تمیم داری سے کرا دیتا، جس نے میرے گھر کو روشن کیا، مسجد میں اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لائٹ دینا، مسجد میں لائٹنگ کا کام کروانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی کرواتا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجد کے لیے کچھ دینا، اللہ کے گھر کے لیے، مدرسوں کے لیے، مطلب روشنی کا کام کرانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی اللہ کے رسول سے روایت کرتا ہے، لیکن یہ ایک روایت ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمیم داری نے جو بتلایا وہ بتلاتا ہوں۔ اب تمیم داری کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس، یہ ضحاک ابن قیس کی بہن ہے، وہ اپنی بات نقل کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اپنی بات نقل کرتی روایت میں کہ جو ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس شوہر کا تذکرہ بھی ہے، وہ شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، اس کے بعد میرے اوپر رشتے آئے، عبد الرحمن ابن عوف نے رشتہ بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جو ہے اسامہ ابن زید کا رشتہ اللہ کے رسول نے دیا، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے، اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، ان کا رشتہ دیا۔ وہ رشتہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، محبوب کے محبوب تھے، یہ سمجھ لیجیے محبوب کے بیٹے تھے۔ بہرحال اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ جو ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہوں وہ اسامہ سے بھی محبت کرے، تو اب اس رشتے کو نکار تو نہیں سکتی تھی، انکار تو نہیں کر سکتی تھی، کروں تو کیا کروں؟ میں نے اللہ کے رسول سے کہا سرکار آپ کے اوپر ہے، آپ جس سے میرا نکاح کرانا چاہیں آپ اس سے کرا دیں۔ سرکار نے ایک مرتبہ تو یوں فرمایا کہ آپ شریک کے گھر جا کر رہو، انہیں ابھی عدت گزارنی تھی، شوہر کا انتقال ہوا تھا، تو شریک کے گھر جا کر رہو۔ ایک عورت تھی جن کے یہاں مہمان بہت آتے تھے، مالدار عورت تھی۔ پھر اللہ کے رسول تھوڑی دیر فرمایا نہیں وہاں مت جانا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے گھر میں مہمان بہت آتے ہیں، تو آپ تو عدت میں ہیں، کہیں پردہ نہیں رہے گا، اس لیے وہاں مت رہو۔ آپ ایک کام کرو، اپنے چچا عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے ان کے وہاں چلی جاؤ، دیکھو وہ انہی کے خاندان سے تھی، ان کا گھر تھا، ان کی فیملی تھی، وہاں جا کر رہو، وہیں پر انہوں نے عدت گزاری۔ پھر جب عدت پوری ہوئی تو کہتے ہیں کہ باہر میں نے کسی پکارنے والے کو پکارا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات کہنے والے ہوتے یا 5 نمازوں کے علاوہ کچھ کام ہونے والا ہوتا تو اعلان ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں میت کا اعلان ہوتا ہے یا کوئی اور خبر دینی ہوتی سورج گرہن کی تو کبھی اعلان ہو جاتا ہے، یا کوئی نماز نئی چیز ہونے والی ہوتی مسجد میں اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ایسا وہاں اللہ کے رسول نے کسی پکارنے والے کو، منادی کو بھیجا تھا جو یوں کہہ رہا تھا کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، نبی یاد فرما رہے ہیں۔ تو سمجھے کہ کچھ ہوگا، تو ہم سب گئے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی میں بھی گئی، اور مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا فاطمہ بنت قیس سے کہ آپ وہ روایت بیان کرو جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہو۔ تو وہ فاطمہ بنت قیس کہتی میں اس وقت وہاں پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، ممبر پر چڑھے، آپ ممبر پر چڑھے، اور آپ نے چونکہ خوشی کس بات کی تھی؟ خوشی اس بات کی تھی کہ نبی جو بات پہلے سے بتلا رہے تھے وہی بات آپ کو ایکسٹرنل سورسز سے معلوم ہوئی۔ ظاہر سورس سے جب معلوم ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے، جیسے ابھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی گردن کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم کو معلوم ہے، وضو میں کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے، الٹے پیر سے باہر نکلنا ہے۔ اب سائنس اگر آپ کے پاس آ جائے اور سائنس یوں کہے کہ سیدھے پیر سے آپ مسجد میں آئیں گے اور اگر اٹیک آ گیا آپ کو تو آپ اندر گریں گے، اور الٹے پیر سے مسجد سے باہر نکلیں گے اور اٹیک آیا تو آپ اندر گریں گے، یعنی مسجد میں ہی موت ہوگی آپ کی۔ اب سائنس ایسا کہہ رہی ہے، سائنس نہ کہے تب بھی ہم کو تو سنت کی اتباع کرنی ہے، لیکن سائنس اگر یہ بات کہے گی تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، میں نے تو میرے نبی سے یہ پہلے سے سن رکھا ہے، یہ سنت تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جس کی گردن کے اوپر جو ہے ایک بار دن میں پانی لگ جائے تو وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا 24 گھنٹے میں، ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وضو میں گردن کا مسح سکھلایا، 5 مرتبہ کم سے کم کریں گے گردن کا مسح، تو پاگل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سائنس کچھ بھی کہے گی، لیکن جب کوئی ایسی چیز جو ہم کر رہے ہوں اور اگر کوئی ایکسٹرنل سورسز سے معلوم ہو جائے تو اور خوشی ہوتی ہے کہ یار جو کہہ رہا تھا وہی ہوا۔ تو ایسا ہی اللہ کے رسول نے دجال کے بارے میں بتلایا ہوگا،
لیکن تمیم داری نے جب بتلایا تو بہت خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاں یہی تو کہہ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو تمیم داری نے جو مجھے بیان کیا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تمیم داری شام کے رہنے والے تھے. وہاں سے وہ 30 لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر آئے. کہتے ہیں کہ جب کشتی میں بیٹھے تو 1 مہینے تک طوفان نے کشتی کو ادھر سے ادھر ڈال دیا. 1 مہینے تک طوفان آیا سمندر میں, تو ان کی کشتی کبھی ادھر چلی جاتی, کبھی ادھر چلی جاتی, کبھی ادھر چلی جاتی. طوفان سے کھیلتی تھی وہ کشتی, یہاں تک کہ ایک جزیرے میں پہنچ گئی. تمیم داری نے اللہ کے رسول سے کہا ہوگا, ایک جزیرے کے پاس پہنچ گئی. وہاں پہنچی تو وہ اترے وہاں سے, پھر ایک کشتی لے کر ایک جزیرے میں گئے. تو کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو وہاں پر ایک جانور تھا جس کے اوپر اتنے بال تھے, اتنے بال تھے, اتنے بال تھے کہ اس کا بیک اور فرنٹ نظر ہی نہیں آتا کہ اس کا بیک کون سا ہے, فرنٹ کون سا ہے, آگے والا حصہ کون سا ہے, پیچھے والا حصہ کون سا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. ایسا جانور تھا. اب تمیم داری کے تو ہم لوگ تو 30 لوگ, ہم سب ساتھ میں ہیں, تو ہم اترے اور وہ جب پہنچے تو ہم نے اس کو, ہم کو تو بہت عجیب لگا کہ اس کا منہ بھی نہیں دکھ رہا ہے, پیچھے والا حصہ بھی نہیں دکھ رہا, آگے والا بھی نہیں دکھ رہا, پیچھے والا بھی نہیں دکھ رہا, بہت بال. ہم نے اس سے پوچھا ارے تو کون ہے بھائی, ایسا پوچھا. تو اس نے بولا, اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں, میں جساسا ہوں. جساسا جاسوس, جاسوس. اچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی, ایسا کوئی سوال کیا اس نے کہا وہاں ایک آدمی ہے, ٹیمپل بتلایا, کوئی مندر ہوگا, وہاں ایک آدمی ہے, آپ اس سے ملو, وہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. یہ جو ہے کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے, تو کوئی بھوت پریت لگ رہا ہے, پتہ نہیں, تو بول بھی رہا ہے اور ایسا سب کہہ رہا ہے. یہ لوگ یہاں سے نکل کر وہ ٹیمپل میں دوڑتے ہوئے گئے, تو وہاں پر جو ہے ایک آدمی جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے جو پیر تھے وہ ٹخنوں سے, وہ لوہے کی زنجیروں سے شیٹل تھا, پورا جکڑا ہوا تھا. اس کو دیکھا تو یہ تو اور عجیب سا کوئی لگا آدمی. اب اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے بھائی, لیکن میں کون ہوں وہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا, لیکن آپ اپنا بتاؤ آپ کون ہیں. اب تمیم داری اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں سمندر میں سفر کر کے نکلا تھا اور راستے میں ایسا 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 ہوا. پورا واقعہ بیان کیا. پھر مجھے وہ جسا سا ملا, اس نے آپ کا پتہ دیا, ہم آپ کے پاس آئے, ایسا ایسا ہوا. اچھا عجیب. اب وہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد دھیرے سے اس نے پوچھا کہ بیسان میں کھجور کے درخت ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں, کھجور آ رہی ہے ابھی اس درخت پر, بیسان کی کھجوروں, نخلستان میں. اب یہ بیسان کہاں ہے, آج کل وہ اسرائیل میں ہے. آکیوپائڈ فلسطین کا جو حصہ ہے وہ آج کل وہیں پر ہے, اسرائیل میں ہے. وہ ایریا اسرائیل میں ہے. 2 مرتبہ وہاں کھجور کے درخت بالکل ختم ہو چکے تھے, یعنی کھجور ہی نہیں آ رہی تھی اس میں. 2 مرتبہ, ایک 1965 میں اور ایک 2017 میں. اور یہ دجال یہ پوچھ رہا ہے کہ وہاں کھجور آ رہی ہے ابھی, یہ پوچھا تمیم داری سے. تو تمیم داری نے کہا آ رہی ہے کھجور, کہ ایک بہت قریب میں ایسا وقت آئے گا کہ وہاں کھجور ہی نہیں آئے گی, ایسا اس نے کہا. پھر دھیرے سے پوچھا کہ تبرستان کا سمندر وہ دیکھا ہے آپ نے, وہ سمندر کے بارے میں پوچھا. وہ سمندر بھی وہیں پر ہے, وہ بھی اسرائیل میں ہے اس وقت. پوچھا کہ وہاں پانی ہے ابھی, بہت پانی ہے, بہت پانی ہے, اور اب بھی پانی ہے, اس وقت بھی بہت پانی ہے. اب وہ پانی ایک تو ہے کہ زمینی پانی ہو, پہلے سے بارش کے ذریعے سے آتا ہو, اور اب تو جو ہے آرٹیفیشل ہوتا ہے کہ جو ہے ایسی ترکیب بنائی جاتی ہے کہ کہیں سے بھی پانی گرے تو وہ اندر پہنچے, چونکہ بہت سارا مدار ہوتا ہے اطراف کے لوگوں کا اس کے اوپر. خیر اس نے کہا کہ پانی ہے وہاں. کہا کہ دیکھو بہت جلدی وہ وقت آئے گا کہ اس میں پانی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے دھیرے سے پوچھا کہ وہ امیین کے نبی نکل چکے ہیں باہر, آ چکے ہیں دنیا میں, مدینہ پہنچ گئے, وہ جو ہے طیبہ کے بارے میں پوچھا اس نے. مدینہ کے بارے میں کہاں وہ پہنچ گئے, مدینہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں پہنچ گئے. کہاں, جی ہاں پہنچ گئے. کہا عربوں نے کیا کیا, ان کی مدد کی یا عربوں نے ان کی مخالفت کی؟ کا لڑائی ہوئی ان سے عربوں کی, آخر میں عرب لوگوں کو ماننا پڑا. تو کہا اچھا کیا کہ عربوں نے مان لیا. اس نے ایسا کہا, ماننے ہی میں ان کا فائدہ ہے, ایسا فرمایا. ایسا جب کہا اس نے, اور یہ سب بات کہہ ہی رہا تھا وہ,
تفصیل بتا ہی رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں دجال ہوں، اور میں نکلوں گا جس وقت جب اللہ کا حکم آئے گا اور یہ سب چیز ہو جائے گی تو میں نکلنے والا ہوں، بہت قریب وقت میں نکلنے والا ہوں، میرا وقت نکلنے میں بہت قریب ہے۔ اس کو بھی 14.5 سال ہو چکے ہیں، تمیم داری نے جب یہ سنا ہوگا اس کے بعد کہ میں نکلنے والا ہوں، اور جب میں نکلوں گا تو میں 40 دن کے لیے دنیا میں آؤں گا، پہلا دن میرا 1 سال کے برابر ہوگا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں، بعض پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب وہ 1 سال کے برابر ہوگا تو نماز کتنی پڑھنے کی، 5 یا 10؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو فرمایا 1 سال میں جتنی نماز ہوگی اتنی وہ 1 دن میں پڑھنی ہوگی، اتنا بڑا دن بھی ہوگا تو اتنی سب نمازیں بھی ہوگی، پوری نماز پڑھنی۔ دوسرا دن کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر کنٹینیو 37 جو دن ہے وہ کنٹینیو جیسے ہمارا دن چلتا ہے 24 گھنٹے والا وہ دن چلے گا، دنیا کے ہر کونے میں سفر کرے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ اگانا شروع کرے گی، آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، مردے کو زندہ کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مکے میں داخل ہونا چاہوں گا لیکن فرشتہ مجھے جانے نہیں دے گا تو مکے میں نہیں جا پاؤں گا، طیبہ میں جانا چاہوں گا تو طیبہ یعنی مدینہ مراد ہے، لیکن وہاں بھی مجھے فرشتہ روک دے گا اور میں جا نہیں پاؤں گا۔ طیبہ کے قریب میں یہ واقعہ پیش آئے گا جو مشہور ہے کہ ایک آدمی آئے گا، نیک بندہ ہوگا، اور وہ اس کو کہے گا کذاب، جھوٹا ہے تو دجال کہے گا کم وقت، غصہ آئے گا تو وہ اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا اس کی باڈی کے، اور سب کے سامنے اس کو زندہ کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو ملا کر۔ جب وہ زندہ ہوگا تو اب پوچھے گا اب بول تو کیا کہتا ہے، کہ اب تو یقین سے کہتا ہوں کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب دوسری مرتبہ جب یقین سے کہا، پھر دجال اس کو ماننا چاہے گا تب بھی نہیں مان سکے گا، اور وہ آگے نکل جائے گا۔ پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ جائے گا وہاں سے شام، اور پھر وہاں بہت بڑی جنگ ہوگی، خونریز لڑائی ہوگی، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی آنکھ کا جب آمنا سامنا ہوگا تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر ٹک جائے گی وہ پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک کیسے پگھلتا ہے ایسے وہ بھی پگھلنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ مقام لود ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر، ابھی ایئرپورٹ بنا ہوا ہے وہاں پر جو ہے دجال پکڑا جائے گا اور خنجر سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، ماریں گے اس کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت زمانہ کلاسکوپ کا نہیں ہوگا، میزائل کا نہیں ہوگا، بندوقوں کا نہیں ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ واپس اپنی جگہ پر لوٹیں۔ لڑائی اتنی خطرناک ہوگی کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور لوگ واپس اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے، یعنی تلوار، چھری، خنجر، اس پر لوٹ آئیں گے دوبارہ سے، پھر جیسا تھا ویسا ہو جائے گا، ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اس وقت۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب طیبہ کا تذکرہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چاہے وہ عصا ہو یا تلوار جو بھی تھا، آپ نے ایسا منبر کے اوپر زور سے 3 مرتبہ ہمارا حدیث میں ہے کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، مدینے کے بارے میں بتایا کہ یہی طیبہ ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ دجال۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو کتابوں میں، صحیح روایت میں، مسلم شریف وغیرہ میں ہے، یہ جساسہ کی روایت، یہ ہونے والا ہے۔ تو اس کی تفصیلات ہے، پہلے مہدی ہے، مہدی 49 سال رہیں گے، 40 سال تک تو پتہ نہیں ہوگا، اور اس پتہ چلنے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد 9 سال جئیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، نازل ہوں گے، وہ یہاں آ کر بھی 40-45 سال جئیں گے، ان کی اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور دجال 40 دن کے لیے آئے گا اور ادھم مچائے گا، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اور اس کے قتل کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب تم اپنے بندوں مسلمان بھائیوں کو لے کر کوہ طور چلے جاؤ، اس لیے کہ میں بندوں کو نکالنے والا ہوں، اور وہ یاجوج ماجوج گوگ میگوگ نکلیں گے، اور اس کے بعد آخر میں قیامت قائم ہوگی۔ یہ تفصیلات ہیں، لوگ جو ہے یاجوج ماجوج کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی نکل جائیں گے، کل نکلیں گے، آج نکلیں، ابھی بھی وہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہوں، لیکن اس وقت ان کی بستی غالب ہو جائے گی، وہ لوگ غالب ہو جائیں گے۔ اور وہ دیوار کے بارے میں ایسا کہیں نہیں ہے، قرآن میں یاجوج ماجوج کا 2 ہی جگہ تذکرہ ہے، ایک تو سورہ کہف میں یہاں پر ہے، اور ایک 17ویں بارے میں، وہاں پر بھی حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج ہے نا، وہاں پر ہے کہ ان کو کھولا جائے گا۔ اب یہ کھولنے سے کیا مراد؟ بعض لوگ سمجھے کہ دیوار کھول جائے گی، تو یہ کھولنے سے دیوار کھولنا مراد نہیں ہے، جیسے اچانک جب بہت لوگ آ جاتے تو بولتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بند دروازے سے باہر نکلا ہو، اس لیے اس کو ایسا کہا گیا کہ وہ کھولا جائے۔ دیکھو وہاں جب کھولنے کا تذکرہ ہے تو وہاں دیوار کا تذکرہ نہیں، اور جہاں دیوار کا تذکرہ ہے وہاں کھولنے کا تذکرہ نہیں، تو معلوم ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ جو ذوالقرنین نے کہا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار وہ چاٹ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن نکلے گی،
لیکن ذوالقرنین کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن یہ لوگ قوم نکلنے والی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوگا ذوالقرنین کو، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا ایسا۔ اس نے تو ان سے بچنے کے لیے دیوار بنائی تھی، ہو سکتا ہے ٹوٹ گئی ہو، بعد میں چل کر ٹوٹ گئی ہو، نکل بھی گئے ہوں، سب ختم بھی ہو گیا ہو، یہ ضروری نہیں کہ قیامت کے دن ہی ہوگا ایسا۔ اور ایک قول جیسا کہ ایسا ہے کہ نہیں، وہ دیوار رہے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے اور اس کے پیچھے سے نکلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سب کی نظروں سے اوجھل ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے، مشہور قول یہی ہے کہ اب وہ دیوار نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کو غالب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں پھر وہ رکوع کے اندر پھر واپس قرآن کا اصول ہے کہ جب بات کو ختم کرتا ہے تو پھر توحید پر آ جاتا ہے، شرک کی نفی پر آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان توحید کا ہے، ان اللہ ایک ہے، آخرت کا درس دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرتا ہے۔ اس لیے آخر کی آیتوں میں جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے جو آیتیں ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رات کو سوتے وقت ان آیت کو پڑھ کر سو جائے گا تو انشاءاللہ جتنے بجے اٹھنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اتنے بجے اسے اٹھا دیں گے۔ مثلا آپ نے سوچا 4 بجے مجھے اٹھنا ہے، الارم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بندے کا خود کا تجربہ ہے، کسی اور کا تو بعد میں خود کا تجربہ ہے کہ اتنے بجے اگر سوئیں گے اور یہ آیت پڑھ کر سو جائیں گے، آخر والی 5 آیتیں 4-5 آیتیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بجے آپ سوچیں گے اتنے بجے اللہ اٹھا دے گا۔ یاد رہے، ایک بار اٹھائے گا پھر سو گئے تو نہیں اٹھائے گا، 2 بار، ایک بار تو اٹھائے گا، پھر آگے کہ میں تو سو گیا تو پھر تو آنکھ کھلی نہیں، تو وہ تو آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اٹھائے گا۔ پھر یہ اتنے دنوں میں جو ہم نے جو 5-7 دن آپ کے سامنے تفسیر کی، خلاصے کے طور پر کہوں گا، سورہ کہف دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے۔ نیت کر کے اٹھیں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیں گے، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، تو اگر ایک مرتبہ ہفتے میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جب دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی تو پھر چھوٹے چھوٹے چھٹونگلوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے گا۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، بہت سے ایسے ہیں جن کو قرآن بہت سارا یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لیں، کوشش کریں، مشکل نہیں ہے، حفظ کر لیں۔ اور پھر کیا کریں گے، پہلی 10 آیات آپ روزانہ صبح و شام پڑھ لیں، یا ایک مرتبہ ہی دن میں رات کو سوتے وقت پڑھ لیں گے تو دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اور آخری 10 آیات آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پورے بدن کو نورانی بنائے گا، نور آئے گا، اللہ تعالیٰ نور داخل کرے گا۔ اچھی چیز ہے، دونوں 10 آیات کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور مسلسل اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ اس لیے یہ اصل تو پیغام ہے، قصے سن لیے، قصے سے پیغامات بھی سن لیے، سمجھ بھی لیا، لیکن اگر عمل نہیں ہے میرے بھائیوں تو پھر اس طرح بیٹھنے اٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل تو عمل ہے، زیرو نہیں ہونا چاہیے عمل میں، کچھ تو پیغام لے کر جانا چاہیے۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو سبق دلاتا ہے کہ اس قصے سے ہمیں کیا پیغام ملا۔ قصے کہانیوں کی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن، ہدایت کی کتاب۔ اسی لیے شروع میں کہہ دیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، اس کا اصل موضوع ہی ہدایت۔ اس لیے آج بھی اس کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر لوگ آج بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایسی زبردست کتاب ہے کہ آج بھی اس کو سن کر لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں یہاں ہم نے حذف کی ہے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، ٹھٹھا اڑایا، تو یہ مذاق اڑانا آج کل ہمارے معاشرے میں مذاق بہت اڑایا جاتا ہے، مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان مذاق اڑانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ باللہ من النار، لنا ولأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمہاتنا وأزواجنا وذریاتنا من النار، اللہم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللہم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللہم اجعلنا من عتقاء رمضان۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما، یا اللہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، رخصت ہونے کے قریب ہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کریم کی نسبت پر جتنے لوگ آئے یا اللہ ان کے لیے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا،
ہم سب کے لیے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ آپ کی سنتوں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، صبح و شام گناہ کرتے ہیں، یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ سمندر میں ڈوبا ہوا ایک رسی کی تلاش میں رہتا ہے، یا اللہ ہم بھی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس دلدل سے ہمیں نکال دے، یا اللہ نکال دے، تیرے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ چاروں طرف سے دھکے مارے جا رہے ہیں، لوگ دھکے مار رہے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرے نبی کا نام لیتے ہیں۔ یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، ہم تو چیونٹیوں سے ڈر جاتے ہیں، مکوڑوں سے ڈر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جنت نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ یہاں پابندی سے آتے رہے، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کے دل میں جو چنگاریاں جلی ہوئی، یا اللہ اس کو ایک آگ کا شعلہ بنا دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بار بار جو کچھ سنا ہے اس کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما۔ یا اللہ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما۔ یا اللہ اس بستی میں ایمان کا بول بالا فرما، یہاں کے ایک ایک فرد کو نمازوں کا پابند بنا۔ یا اللہ تیرے خلیل نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کے گناہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے سوالات آسان فرما۔ یا اللہ قبر کی گھڑی بڑی خطرناک ہوگی۔ یا اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، وہ اتنا روتے تھے۔ یا اللہ قبر کی گھڑی بڑی سنگین ہے، اگر وہ پہلی منزل آسان ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یا اللہ وہاں کے سوالات آسان فرما، یا اللہ آسان فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لکیر اور قطار میں کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ دے جا تجھے میرے طریقے سے محبت نہیں تھی۔ یا اللہ اس وقت کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ہماری لاج رکھ لیجئے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں نصیب فرما۔ یا اللہ صدیقین شہداء صالحین اور انبیاء کی معیت نصیب فرما، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ محشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کا گڑھا بننے سے ہماری اور ہماری پوری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن کا بول بالا فرما۔ یا اللہ امن قائم فرما۔ یا اللہ جہاں آگ لگی ہے اسے گلزار بنا دے۔ یا اللہ جہاں ویرانہ ہے اسے آباد کر دے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کی جانوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے شہداء کو قبول فرما۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ ہماری آنکھوں کے مرکز ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ ایک حبشی آئے گا اور وہ کعبۃ اللہ کا ٹکڑے ٹکڑے اور پتھر سے پتھر اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یا اللہ اس وقت مسلمانوں کی غیرت کہاں جائے گی ہمیں نہیں پتا۔ یا اللہ اس سے پہلے ہم سب کو طاقت اور غیرت اور حوصلے نصیب فرما، ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ فکر نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کا مرکز ہے۔ یا اللہ مدینے کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں ان کا عمرہ قبول فرما، جو حج میں جانے والے ہیں ان کا حج میں جانا قبول فرما، آنا قبول فرما، ہر طرح کی پوری آتے جاتے حفاظت فرما۔ یا اللہ عمرہ مبرورہ اور حج مبرور نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان نصیب فرما۔ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما۔ یا اللہ جو بے ادبیاں ہوئی وہ معاف فرما۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔